اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ میں آج صرف ایک چھوٹے سے موضوع کے اوپر کلام کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ابہام جو ہے ہمارے بچوں میں، خصوصاً وہ جو میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور دیگر کالجز میں جا کے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک دھوکہ ان کو دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمارے عوام بھی بالکل چپ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں کنکاکشن کی ایک قسم ہے، تحریف کی ایک نوع ہے، کیونکہ اب وہ تحریف قرآن میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے اتارا ہے اور اس ذکر کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے اندر بڑی تحریفات کی کوشش ہوئی، بڑی ترمیمات کی تگ و دو کی گئی۔ تل ابیب کی فیکٹریوں میں ہمفرے کے انکشاف، دی کنفیشنز آف ہمفرے، ان کے ذریعے جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ جو یہودیوں نے سازشیں کی ہیں قرآن کی آیتوں میں تبدیل کرنے کی، زیر زبر کرنے کی، وہ جو معاملات ہوئے ہیں وہ دنیا جانتی ہے، لیکن ممکن نہیں ہو پایا۔ حفاظ کرام کے ذریعے اور دیگر جو طبقات ہیں انہوں نے وہ زیر و زبر کو جو ہے وہ مینیج دا ساؤنڈ، بیٹا ساؤنڈ کو ذرا تھوڑا سا صحیح مینیج کرو۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ قرآن کے تراجم میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ جو قرآن کے تراجم میں گڑبڑ ہونا شروع ہوئی ہے نا، اس میں سب بربادی پیدا کر دی۔ اب یہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا، ترجمہ یہ قرآن کا معنی نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی؟ ارے یہی تو بات ہے۔ The translation of Quran is not the meaning of Quran. It is the interpretation of the meaning of Quran. یعنی ایک بندہ یہ سمجھا ہے کہ قرآن کا معنی یہ ہے اس کی عقل کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، تو قرآن کے ترجمے کو قرآن کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کا معنی جانتا ہے اللہ اور اس کا رسول۔ قرآن کامل، قرآن کا اتارنے والا کامل، قرآن جس کے سینے پر اتارا گیا وہ اعتبار خلق سے اس کا سینہ کامل، مخلوق کے اعتبار سے وہ عقل کامل۔ اب وہ کامل کلام کو سمجھنے کے لیے ناقص عقل لڑاؤ گے تو پھر یہ ہوگا، بیٹا کچھ کر دے، میں اس کو چھوڑ دوں گا، خدا کی قسم چھوڑ دوں گا، مہربانی کر تھوڑی گھٹ کر دینا، یہ کیوں بج رہی ہے سیٹی، گھٹ کر دو یار۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں قرآن کا اصل معنی کیا ہے۔ اب انسانیت مجبور ہو گئی ہے قرآن کے معنی کو جاننے کے لیے کہ دامن حضور کو تھاما جائے، ورنہ قرآن کا معنی پتہ نہیں۔ یہی اصول ہے علم حدیث کا۔ ہم نے علم حدیث کو علم قرآن سے زیادہ افضل کیوں کہا؟ اسی اصول کے تحت، کیونکہ قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ جو اونچ نیچ ہوئی ہے اس سے انتشار پھیلا ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا، آج صرف ایک آیت کے اوپر بات کرتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ ایسی آیت ہے کہ جس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا گیا۔ اس کے اوپر آج صرف 3 دلیلیں دوں گا، اس 15 منٹ کے اندر 3 دلیلیں دوں گا۔ اس کا یہ معنی بنایا گیا وہی تل ابیب کی فیکٹریوں کے اندر پیدا ہونے والے یہودی مولویوں نے ہمارے درمیان آ کر منافقوں کا روپ دھار کر ہمارے درمیان جو انتشار پیدا کیا ہے، جس سے کشت و خون کا بازار گرم ہوا، جس سے گولیاں چلائی گئیں، جس سے بم پھٹے ہیں، جس سے مسلم نے مسلم کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں اور آج بھی رنگ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، صفین بھی انہی لوگوں نے کروائی تھی، جمل بھی ان کے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، قتال جب ہوا ہے، عثمان غنی کا قتل بھی انہی لوگوں کے سر پہ ہے۔ مسلمانوں،
آج بھی یہی لوگ ہیں جو تمہیں لڑوا رہے ہیں. 13 لاکھ ہے صہیونی، 13 لاکھ. تم 2.25 ارب سے زیادہ ہو، لیکن کوئی نیتنیاہو کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ان کی ان سازشوں کی وجہ سے. مسلمانوں سنو غور سے. اس کا معنی یہ کیا گیا، یعنی ترجمہ یہ نکالا گیا کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں یا تمہارے جیسا بشر ہوں. آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اچھا حضور ہمارے جیسے ہو گئے، یہ تو بڑی کانٹرڈکشن ہو جائے گی، یہ تو ٹکراؤ ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی کی بیوی ہو تم کوئی عام عورتوں جیسی تھوڑی ہو. نبی کی بیوی ہو تم کوئی عام عورتوں جیسی. اچھا نبی کی بیوی میں کیا خاصیت آ گئی ہے جو وہ عام عورتوں جیسی نہ رہی؟ وہ اس لیے نہ رہی کیونکہ عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئی، جس کے عقد میں آنے کی وجہ سے عام عورت عام نہ رہے، وہ میرے جیسا ہے. اچھا ہم کہہ دیتے نا اکثر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، بڑا اعتراض کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف صحابی کے لیے ہے، کہ اس کے لیے مخصوص ہے، صحابی کے لیے. یا آپ کیا گستاخی کرتے ہیں؟ وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ بھئی صحابی جیسا تو کوئی نہیں ہے. اچھا پکڑا گیا مولوی، صحابی جیسا کوئی نہیں ہے، واقعی کوئی نہیں ہے صحابی جیسا. یہ ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ اس نے کسی ذات کو ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھا ہے. فقط ایک نظر دیکھ لینے سے جو کسی جیسا عام نہ رہا، لیکن جس کو دیکھا ہے وہ میرے جیسا ہے. یار سسرے کی جادے سے چیتا رل گئے تو نا، چیتا رل گئے تو نا. نہیں رحیم یار خان میں ریاست میں کہتے ہیں چیتا رل گئے، ادھر مظفر نگر میں کہتے ہیں چیتا رل گئے. یعنی آپ حیران ہوتا ہوں میں کیسے یہ معنی اخذ کیے جاتے ہیں. مسلمانوں پہلی دلیل یہ ہے کہ اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے ان کو عربی نہیں آتی تھی، انہوں نے یہ آیت نہیں سنی تھی، یہ دبی رہ گئی کہیں قرآن کی آیتوں میں، کہیں نیچے نیچے رہ گئی، کبھی پڑھی نہیں گئی. ایسے ہوا. اگر یہ ان کو یاد تھی، ان کو آتی تھی، حفاظ نے حفظ کی تھی، دہرائی گئی تھی، تلاوت کی گئی تھی، سب کو سمجھ میں آتی تھی، سب عربی بولنے والے تھے، چاہے لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں، جب بولی کوئی سمجھتا ہے کان میں پڑتی ہے اس کے معنی اور مطالب تو پتہ چلتے ہیں نا. کسی ان پڑھ بندے کو کوئی پنجابی بولنے والا اس کو 2 گالیاں دے کے دیکھو تمہارا گریبان نہ کہ نپلے، آپ کہیں گے نہیں اس کو تو گالی کا مطلب نہیں آتا ہوگا. کسی سرائی کی وہ کوئی بات ایسی تنزیہ کہہ کے دیکھو، وہ ایسا کہتا ہے ایسی نہ پھیر دے گا، معنی پتہ چلتے، ان پڑھ بھی ہو لیکن ماں بولی ہو تو پتہ چلتا ہے معنی کیا ہے، مطالب کیا ہیں. مجھے ایک دفعہ بتاؤ اگر حضور ہمارے جیسے ہو گئے اس آیت کے مطابق تو کبھی صدیق اکبر نے کہا ہو عمر فاروق بیٹھے رہو کھڑے نہیں ہونا، یہ ہمارے جیسے ہیں؟ کوئی ایک روایت نہیں. میں کہتا ہوں صحاح میں تو تمہیں ملے گی نہیں، صحاح میں تو ہے بھی نہیں. چلو کوئی دیگر کوئی کتب احادیث ہیں، بڑی مستند کتب احادیث ہیں، مسند ہے، اس میں سے نکال دو. کہیں امام طبری کا قول کوئی دکھا دو، کوئی روایت جلال الدین سیوطی نے کی ہو، ابن حجر اسقلانی نے کی ہو. کتنے شارحین حدیث گزرے ہیں، کسی شارح کی کوئی اور کتاب جو صحاح میں شامل نہ ہو اس میں دکھا دو، کسی تاریخ کی کتب میں دکھا دو، اسعد الغابہ میں دکھا دو. یعنی آج کے مولوی کو عربی آتی ہے، فاروق اعظم کو عربی نہیں آتی تھی. آج کے ملا کو عربی آ گئی ہے، وہ صحیح سمجھ گیا ہے، لیکن اس وقت کے صدیق اکبر کو نہیں آتی تھی. مسلمانوں
اگر ان کو سمجھ آتی تھی اور وہ رب کے حکم سے نبی کی بارگاہ میں مؤدب تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے مولوی کی عقل ناقص ہے، وہ اس آیت کے معنی کو سمجھا نہیں ہے، سمجھا نہیں۔ ابھی وہ بھی اس طرف بھی آتا ہوں، معنی کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن دوسری دلیل پہلی مکمل ہوئی۔ اس وقت کے صحابہ کو اگر عربی سمجھ آتی تھی، ماں بولی ان کی عربی تھی، اس آیت کا مطلب ان کو بخوبی واقف تھے، اس مولوی سے بہتر ان کو عربی آتی تھی، جو آج اپنے مبلغ اسلام بنے پھرتے ہیں، ان سے زیادہ عربی ان صحابہ کو آتی تھی جو پڑھنا لکھنا بھی نہ جانتے تھے، کیونکہ ماں بولی ان کی عربی تھی۔ مسلمانوں، اگر ان کے لیے اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی تمہارے جیسے ہیں، تو تیرے لیے کیسے ہو گیا؟ مسلمانوں، دوسری دلیل یہ ہے کہ مثل ہونا اور ایک جیسا ہونا یہ ایک نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بٹھائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں کہہ دیجئے، اگر اس کا مطلب معنی یہی کر رہے ہو، ترجمہ یہی نکال رہے ہو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تب بھی ایک جیسا ہونا کا معنی نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قد آدم آئینہ منگواؤ، اس قد آدم آئینے کو کسی اچھے سیکل گر نے سیکل کیا ہو، اس کے عکس میں کوئی لہر نہ بنتی ہو، چھوٹا بڑا نہ ہو، بالکل ہو بہو عکس بنتا ہو جو سامنے منظر ہو، اس کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں، میں کھڑا ہوں گا تو with the principles of refraction and reflection of light، یعنی اصول یا قانون انعطاف نور، انعکاس نور، یہ دو قوانین ہیں، ریفریکشن، ریفلیکشن، انعکاس نور، انعطاف نور، اس کے ذریعے اس کے فیض سے عکس بنتا ہے آئینے میں۔ جب آئینے میں عکس بنا تو اچھا سیکل گر تھا، بہترین آئینہ بنایا، اب جو میرا عکس ہے وہ صرف میری مثل نہیں ہے، وہ ہو بہو میری مثل ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے نا میری مثل ہونا، یہ بھائی بیٹھا ہے ادھر، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی ناک ہے، اس نے بھی سندھی ٹوپی اوڑھی ہے، اس نے بھی کالر والی قمیض پہنی ہے، لیکن ہو بہو میری مثل ہونا یہ اور بات ہے۔ وہ جو عکس ہے وہ ہو بہو میری مثل ہے۔ اب جو ہو بہو میری مثل ہے، کیا وہ میرے جیسا ہے؟ ہاں بھائی، آپ کی مثل ہے، اس کی حرکات و سکنات آپ کی مثل ہیں، یہ میں گردن ہلاؤں تو میری مثل گردن ہلائے، میں پلکے جھپکاؤں تو میری مثل پلکے جھپکائے، میں جنبش دوں تو جسم کو تو یہ میری مثل جنبش دے، میں اٹھ کھڑا ہوں تو میری مثل اٹھ کھڑا ہو، میں بولوں تو میری مثل لب ہلائے۔ لیکن جس کی حرکات و سکنات بھی ہو بہو میری مثل ہیں، کیا وہ میرے جیسا ہے؟ اس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن اس آنکھ میں نور نہیں ہے، اس کے پاس سر تو ہے، سر میں دماغ نہیں ہے۔ ارے دماغ تو کجا، دماغ ہوتا تو کوئی عقل بھی ہوتی، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس کے پاس بظاہر صدر تو ہے لیکن اس صدر میں، اس سینے میں دل نہیں ہے، اس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ وہ میں بولتا ہوں، وہ لب ہلاتا ہے، میرے پاس آواز ہے، وہ صرف لب ہلا سکتا ہے، اس کے پاس آواز نہیں۔ جو ہو بہو میری مثل ہے وہ میرے جیسا نہیں ہے۔ اگر میں ہاتھ نہ ہلاؤں تو ہاتھ ہلا کے دکھائے، اگر میں پلکیں نہ جھپکاؤں تو جھپکا کے دکھائے، میں نہ بولوں، لب نہ ہلے تو لب ہلا کے دکھائے، ارے میں گردن کو جنبش نہ دوں تو اپنی گردن کو ذرا ہلا کے دکھائے۔ پتہ چلا جو ہو بہو میری مثل ہے وہ اپنی حرکات کے لیے میرا محتاج ہے۔ کیا بات ہے، میرے جیسا نہیں ہے۔ جو میرا محتاج ہو وہ میرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے مثل ہو، چاہے ہو بہو مثل ہو، وہ میرا محتاج ہے۔
میں ہٹ جاؤں تو شیشے میں جھلک دکھلائے نا، میں چھوڑ دوں جگہ، میں سامنے نہ ہوں، اب نظر آئے نا، اب کیوں نظر نہیں آتا؟ پتہ چلا جو اپنے وجود کے لیے بھی میرا رہین اور میرا محتاج ہے، وہ ہو بہو میری مثل ہی کیوں نہ ہو میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں 2 دلیلیں، اب تیسری دلیل یہ بڑی جاندار ہے، ذہن میں بٹھانا، اور یہ امانت ہے تمہارے پاس، اپنی رعیت کو دینا، اپنے دوستوں کو بتانا، اپنے بچوں کو، خواتین کو، بوا کو، بہن کو، بیٹی کو، زوجہ کو۔ تیسری دلیل یہ ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن سمجھاؤں گا۔ دیکھو اس میں ایک کلمہ استعمال ہوا ہے، کلمہ حصر، اس کو کہتے ہیں انما۔ آپ فرض کرو اس لفظ انما کو ایک دفعہ اٹھا کے ذرا سنبھال کے ریسٹ کرا دو، عبارت یوں بنے گی قل انا بشر مثلکم۔ اب اس میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے، جس نے بھی کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا کی گردانیں یہ ماضی کی اور مضارع کی بھی یاد کی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کوئی گرامیٹیکل ایرر نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ قل انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اچھا تو پھر انما نے کیا کیا؟ نکال دیا تو بھی یہی معنی، لگا دو تو بھی یہی معنی، یعنی اس کامل رب کے کامل کلام کا ہم تو سمجھتے ہیں کوئی ایک زیر زبر بھی ناکارہ نہیں، تو نے پورے کے پورے لفظ کو ناکارہ بنا دیا۔ مسلمانوں اس انما نے کمال کیا ہے جس کو مولوی یا چھپا گیا یا سمجھا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، یہ معنی کو بدل دیتا ہے، یہ معنی کو نیا رخ دیتا ہے، نئی جہت دیتا ہے، یکسر 180 درجے پلٹ دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، میرے آقا کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، لفظ انما کو نکالے، واللہ یعطی وانا قاسم، مانا ہوگا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لگاؤ انما کو، انما کے ساتھ پڑھو، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور صرف میں ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فقط میں ہی، اور میرے علاوہ کوئی نہیں، صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ وانما انا قاسم، معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں اب جب یہ سٹیٹمنٹ بنتی ہے قل انا بشر مثلکم، اس کے معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن جب لفظ انما آئے گا قل انما انا بشر مثلکم، اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے نبی فرما دیجئے فقط لباس بشری کی حد تک تمہاری مماثلت رکھتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو بتا دیں کہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، میں جو تمہاری طرح دکھتا ہوں نا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ ارے یہ تو تعظیم پر اتری، یہ تو تکریم پر اتری، یہ تو تخصیص پر اتری، اس نے تو اختصاص عطا کر دیا، اس نے تو بزرگی دے دی، اس نے تو بڑائی کا بتا دیا، یہ تو میرے نبی کی عظمت و تعظیم و تکریم و مرتبت پر دلیل ہوئی۔ اور اس مولوی نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو بظاہر مماثلت رکھتا ہے لباس بشری کی حد تک تم سے، اس کو کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے۔ یہ بڑی عظمت و مسلمانوں اس کے اوپر میں اور بھی کوئی آدھا گھنٹہ کلام کر سکتا ہوں، کوئی 5-6 دلیلیں جو ہیں نا میرے اندر سے نکل کے میرے قلب تک آ رہی ہیں، لیکن کیا کروں اختصار ہے۔ یہ 3 دلیلیں امانت ٹھہری، آج تک 10 سال ہو گئے، آج تک ان تینوں دلیلوں میں سے کسی ایک کا رد نہیں آیا۔ بڑے بڑے مولویوں نے میری بات سنی، ادھر پہنچائی، قرآن کہتا ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے درمیان ان کے سننے والے بھی موجود ہیں، تو بار بار سنو، تمہیں 100 سال لگ جائیں گے، تم کسی ایک دلیل کا بھی جواب واپس نہیں لے کے آ سکتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلی علیہ
میرا اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ اس میں جو خرچ کیا، اہتمام کیا، انتظام کیا، انصرام کیا، میرا اللہ اس کا ثواب میرے آقا حضور سرور کونین سرور کائنات سید عالم امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مجتبی احمد مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا کر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام المرسلین النبیین الصدیقین الشہداء صحابہ کرام صحابہ کبار اہل بیت اطہار ازواج مطہرات عطرت پاک خلفاء راشدین اشر مبشرہ تابعین تبع تابعین اغواس و اقتاب و نجب و نقبہ جملہ سلاسل عالیہ کے بزرگان دین اور تمام نفوس آئے خودشیہ کی پاک ارواح کو اس کا ثواب پہنچا کر بالخصوص جو منعقدین محفل ہیں آپ سب احباب ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے، آپ کے جو پیارے محبت کے استعارے روٹھ گئے دنیا سے جا بسے قبروں کے شہروں میں ایمان کی حالت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ ان کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچائے اور آج ان کے حق میں بخشش کا حکم جاری فرمائے، اللہ آپ کی سب خواہشیں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جو دکھی ہیں جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا سے بہتر، جو صاحب فراش ہے، جو قرض دار ہے، جو روزی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، جو دباؤ میں ہے معاشی، میرا اللہ اس کو معاشی دباؤ سے نکال دے، قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے، جو کوئی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے کاندھوں پہ اللہ نے کوئی فرض کا وزن ڈالا ہے، میرا اللہ اس وزن سے غیب سے اس کو چھٹکارا بھی عطا فرمائے اور وسائل بھی پیدا فرمائے، جو آپ کے معاملات ہیں اللہ فرما دے، میرا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں آمین سیلاب زدگان کی مدد آمین 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 بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین لا الہ الا اللہ